اچھا، تو آج ہم تاریخ کے ان اوراق کو دیکھ رہے ہیں جو کربلا کے فوراً بعد کے واقعات بتاتے ہیں۔ ہم کچھ محرم کے خطبات اور جو تاریخی روایتیں ہیں جیسے تاریخ طبری وغیرہ ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے کربلا شہادت کے بعد کا منظر۔ کوشش یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا اسے سمجھیں۔ جی بالکل، اور مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے بلکہ ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو لوگ اسیر ہوئے انہوں نے کن حالات کا سامنا کیا، اور یہ بھی کہ ان واقعات نے اس دور کے کرداروں کو کیسے واضح کیا۔ ہاں، تو آج ہماری گفتگو کا مرکز رہے گا ان کا دمشق کا سفر، پھر یزید کے دربار میں کیا ہوا، مدینہ واپسی کا منظر اور کچھ سبق آموز پہلو۔ چلیں اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام حسین کا سر مبارک اور قافلہ دمشق کے قریب پہنچا تو یزید کے حکم پر شہر میں جشن جیسا ماحول تھا، باجے بجائے جا رہے تھے۔ جی، اور اسی شور و غل میں ایک بزرگ صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جو تجارت کے لیے وہاں تھے، وہ یہ سب دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، پریشان بھی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، بھئی کیا ہو رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ امام حسین کے سر کی آمد پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ تو ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ منظر ہوگا۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے نیزے پر سر مبارک دیکھا جو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت یاد دلاتا تھا، اور وہ رو پڑے۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ جب حضرت سہل نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ صحابی ہیں تو قافلے میں موجود امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ انہوں نے درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ان سپاہیوں سے کہہ کر سر مبارک کو قافلے سے تھوڑا آگے کروا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہم اسیروں سے ہٹ کر سر کی طرف ہو جائے؟ اور حضرت سہل نے کچھ رقم دے کر ایسا کروایا بھی۔ یہ چھوٹی سی بات اس وقت اہل بیت کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، پھر جب یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو کہتے ہیں کہ یزید نے پہلے تو بڑا افسوس جتایا، کہا کہ بھئی اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو قتل نہ کرتا۔ جی، لیکن یہ بظاہر تو دکھاوا ہی لگتا ہے، کیونکہ جو مستند تاریخی ذرائع ہیں جیسے طبری، الکامل، وہ واضح کرتے ہیں اگر وہ واقعی سنجیدہ ہوتا تو ابن زیاد اور شمر جیسے جو اصل ذمہ دار تھے انہیں سزا دیتا نا، مگر اس نے تو ان کے اعمال پر پردہ ڈالا۔ تو یہ ایک طرح کی سیاسی منافقت تھی۔ اسی دربار میں ایک اور بڑا ہمت والا منظر بھی پیش آیا۔ جب یزید نے امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگائی تو ایک اور صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہ وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ جی ہاں، یہ بہت جرت کی بات تھی۔ انہوں نے فوراً یزید کو ٹوکا اور کہا کہ تو ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہے جنہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے دیکھا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ سن لے، قیامت کے دن تو اور تیرا ابن زیاد اکٹھے ہو گئے اور حسین اپنے نانا کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بات بھی تاریخ طبری اور البدایہ اور نہایہ میں ملتی ہے۔ اچھا، اس سب کے کچھ عرصے بعد یزید نے امام زین العابدین جو کربلا میں بیماری کی وجہ سے بچ گئے تھے اور باقی اہل بیت کو مدینہ روانہ کیا۔ ان کے ساتھ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا جو نسبتاً نرم دل تھے۔ جی، اور مدینہ میں ان کی واپسی کا جو منظر ہے وہ بہت قابل ذکر ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ لٹا پٹا قافلہ شہر میں داخل ہوا نا تو پورا مدینہ ان کے استقبال کو نکلا، لیکن خوشی سے نہیں، روتے ہوئے۔ ہر طرف بس غم ہی غم تھا۔ اور جب امام زین العابدین روضہ اقدس یعنی اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس پہنچے تو ان کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے عرض کیا، نانا جان، آپ کی نواسے حسین کا سلام، اور پھر وہ زارو قطار رونے لگے۔ یہ ان کے صبر کی انتہا تھی۔ مدینہ میں تو یہ غم اور ماتم تھا، لیکن یزید کی طرف سے اس پر کوئی مرہم رکھنے کے بجائے ظلم کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ہاں، 63 ہجری میں اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ اس واقعے کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، یعنی یزید کی فوج کا مدینہ پر وہ بڑا ظالمانہ حملہ۔ اس میں مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، بہت سے صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، بہت ظلم ہوا۔ جی، اور اس حملے کا جو کمانڈر تھا مسلم بن عقبہ، اس کے انجام کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ملتی ہیں۔ جیسے شام کربلا یا خطبات محرم جیسی کتابوں میں ذکر ہے کہ مرنے کے بعد اس کی قبر میں عذاب کے آثار دیکھے گئے،
تو یہ واقعہ یزیدی کردار کے ظلم کو اور واضح کرتا ہے۔ تو ان سب واقعات سے مطلب ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ ایک طرف تو اہل بیت کا صبر ہے، ان کی استقامت ہے، حق پر ڈٹے رہنا ہے، اور دوسری طرف یزید اور اس کے ساتھیوں کا ظلم اور منافقت۔ بالکل، اور ان ذرائع میں ایک خاص نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ محرم کی یاد مناتے ہوئے یہ جو باجے بجانا یا شور شرابہ کرنا ہے، جیسا یزید نے دمشق میں کروایا تھا، یہ دراصل یزیدی طریقہ تھا، حسینی نہیں۔ حسینی پیغام تو حق کے لیے سب کچھ قربان کر دینا اور اسے پرامن طریقے سے سنجیدگی سے یاد رکھنا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تاریخی تفصیلات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اس عظیم سانحے کی یاد منانے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اور امام حسین کا وہ پیغام حق جس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، وہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔